अहले ज़मीन पर शैतान का राज था। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। घर बुत कदे बन चुके थे और 5 बुतों को अपना माबूद मान लिया गया था। उन्हीं 5 बुतों को उन्होंने मुश्किल कुशा और हाजत रवा ठहरा रखा था। कुरान करीम ने उन बुतों के नाम वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र बताए हैं। लोग अंबिया साबिक यानी अव्वल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी याद किया था, जिसका वक्ती तौर पर फ़ायदा भी हुआ और लोग वापस दीन हक़ की जानिब पलटे। लेकिन अब तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। औलाद आदम की नाफरमानियाँ और शैतान की मक्कारी और आया ने पूरी ज़मीन को कुफ्र और शिर्क, बुराई और बेहयाई की गिलाज़तों से मुकम्मल भर दिया था। इब्लीस अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश था। उधर आसमानों में फरिश्ते अहले ज़मीन की मखदूर हालत और शैतान की कामयाबी और उसके मकर व फरेब पर हैरान भी थे और परेशान भी। उनकी निगाहें बार बार बैतुल मामूर की जानिब उठती थीं। वो मुंतज़िर थे कि अल्लाह कब उनकी तबाही और बर्बादी का हुक्म नाजिल फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह के फैसले तो बड़ी हिकमत वाले होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब उसकी नाफरमानियाँ अपनी इंतहा को पहुँच जाती हैं तो वो नबी मबऊस फरमाता है, और अगर कौम नबी की बातों को भी ना माने तो फिर कहरे इलाही नाजिल होकर रहता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत मनसब पर फाइज फरमा दिया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाब इलाही में मुब्तला ना हो जाओ। लेकिन कौम ने उनकी हिदायत को हिकारत से ठुकरा दिया। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 बरस की उम्र में नबूवत अता फरमाई। तूफान से पहले आप अलैहिस्सलाम मुसलसल 950 बरस तक अपनी कौम को वाइज़ो तबलीग करते रहे। कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। यूं कुरानी तसरीह के मुताबिक उनकी उम्र 950 बरस से तजावज़ कर गई। कौम की बेराह रवी और मसाइब का कोह गिरा। ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तवील अरसे से हमा वक्त तबलीग दीन में मसरूफ़ रहने के बावजूद अपनी कौम की बेराह रवी पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते। उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अजियत देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढाती, ना वो सब्र करते, उनके लिए दुआए खैर करते रहे थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुंची जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी। काफिर उनको डराते थे, धमकाते थे और तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते थे। कभी उनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते फिरते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है, फरमाते हैं कि उनकी कौम उन्हें इतना मारती कि वो गिर जाते। उनको कंबल में ये लोग लपेट कर किसी मकान या किसी वीराने में फेंक देते थे और समझते थे कि उनका इंतकाल हो गया, मगर फिर जब उनको होश आ जाता तो दोबारा अपनी कौम को राह हक की तरफ बुलाने में मसरूफ़ हो जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग से दोजहद 950 साल तक जारी रही। रात की तन्हाइयों में वो आंसू बहाते और आंसुओं के समंदर के दौरान अपने रब्बे करीम से कौम के लिए दुआएं करते कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम नादान है, ना समझ है, इसे माफ़ कर दे। नीज़ इस दौरान अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते रहे। कभी अज़ाबे इलाही से डराते रहे तो कभी दोज़ख की सख्तियों और जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाते। लेकिन कौम उनका तमसखुर उड़ाती, फब्तियाँ कसती, गोया वह कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके थे। इस तवील जिद्दोजहद के नतीजे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदहाली पर बहुत गमज़दा रहने लगे, लेकिन उम्मीद का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मगर कब तक? आखिरकार तवील और सख्त तरीन काविशों के बाद भी वो वक्त आ गया कि जब आप अलैहिस्सलाम कौम से बिल्कुल मायूस होकर अपने रब्बे करीम के सामने अपनी मजलूमियत पेश करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज्यादा भागते रहे। मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश की तरफ बुलाया तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, अपने चेहरों को कपड़ों से छुपा लेते और जिद व तकब्बुर करते। मैंने उनको एलानिया, खुफिया, गर्ज हर तरह से समझाया और कहा कि अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। आखिर तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का तकाजा नहीं मानते, हालांकि उसने तुमको तरह तरह से पैदा किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान किस तरह ऊपर तले बनाए हैं और उनमें चांद को नूर और सूरज को चिराग बनाया है? और अल्लाह ही ने तुमको ज़मीन से पैदा किया है, फिर वो तुम्हें इस ज़मीन में वापस ले जाएगा और उसे यकायक तुमको निकाल खड़ा कर देगा। और अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और उन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर और ज्यादा नामुराद हो गए। उन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है।
انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں باقی رکھے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی نافرمان اور بدکار ہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو معاف کر دے جو مومن کی حیثیت سے میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارش بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پہ غرق کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہوار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا، واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مراوی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول یعنی ڈامبر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلند اور اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جسے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ بحوالہ قصل انبیاء ابن کثیر، گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آپ دوست تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہنسی مذاق اڑاتے، فپتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو کہ اسے کشتی سے اتار دیا جائے۔ کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ اے نوح، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد کرتا ہے کہ شیطان کو کشتی سے نہ نکالو اور اسے یہیں رہنے دو۔ ہماری قدرت کی اسی معاملے میں بڑی حکمت ہیں جنہیں تم نہیں سمجھتے مگر ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس لان کو وہیں بیٹھا رہنے دیا، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں آپ نے اسے نصیحت کرنی شروع کر دی کہ اے ابلیس، تو نے اپنے آپ کو کیوں مردود اور شکی بنا دیا اور کس لیے تو راندہ درگاہ ہوا؟ جواب میں یہ پرانا حاضر جواب کہتا ہے کہ حضرت، میں اپنے آپ کو اس بلا سے نجات دینے کے لیے اور اس مرض کی دوا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ کچھ آپ کے پاس اس کا علاج ہے تو بتائیے تاکہ میں خدا کا مقرب دوبارہ بن سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کر لے۔ اس پر شیطان بولا کہ ابھی توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں، آپ ذرا معلوم کر لیجئے تاکہ ابھی توبہ کر لوں۔ نوح علیہ السلام کے دل پر ان خالص اور مخلص باتوں کا بے حد اثر ہوا، اور اسی وقت آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ خداوند، یہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول فرمائی جائے۔ وہاں سے خطاب آیا کہ اے نوح علیہ السلام، تم اس دھوکے باز کے فریب میں نہ آؤ اور اس کی تمام باتوں کو جھوٹا جانو، یہ بڑا مکار اور بڑا ابلا فریبی ہے۔ اے نوح علیہ السلام، تم اس کا جھوٹ سچ آزما کر دیکھ لو، اور اس سے کہو کہ یہیں اور اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا ہوا ہے، تو اسے سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نہایت خوشی خوشی ابلیس سے آ کر کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا تابوت ہے، تو اسے سجدہ کر لے اور مقبل ہو جا۔ یہ سن کر شیطان لعان نے ایک کہا لگایا اور کہا، یہ جب زندہ تھے اور جنت کی بادشاہی کر رہے تھے جب تو ہم نے انہیں سجدہ کیا نہیں، اب جب کہ یہ خاک ہو گئے ہیں تو میں انہیں کیوں کر سجدہ کر سکتا ہوں؟ اتنا سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا اور دوسرے امور متعلق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جود پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے موسیٰ کا زیادہ قریبی ہوں اور اس دن کے روزے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جس شخص نے بغیر کھائے پیے صبح کی وہ اپنا روزہ مکمل کرے،
اور جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے تو وہ اپنا باقی مادہ دن اسی طرح مکمل کرے۔ محمد اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے طوفان کو ختم کرنا چاہا تو اس نے روئے زمین پر ٹھہرے ہوئے پانی کو حکم دیا کہ زمین میں جذب ہو جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جاؤ۔ چنانچہ آسمان تھم گیا اور پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ کشتی جود پہاڑ پر رکی اور 10ویں ماہ کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ جب 40 دن مزید گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا روشن دان کھولا جو اس میں پہلے ہی سے بنا دیا گیا تھا، اور کوے کو بھیجا کہ پانی کے متعلق خبر لائے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو انہوں نے اس کے پاؤں پر کوئی ایسی نشانی نہ دیکھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے روشن دان سے ہاتھ باہر نکال کر اس کو پکڑ کر کشتی میں داخل کر دیا۔ پھر 7 دن کے بعد دوبارہ پانی کے متعلق معلومات کرنے کے لیے اس کو بھیجا تو وہ لوٹ کر نہ آیا۔ پھر شام کے وقت واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ زمین کی سطح ظاہر ہو چکی ہے۔ طوفان کے آنے سے لے کر نوح علیہ السلام کے کبوتر بھیجنے تک جب 1 سال مکمل ہوا اور دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ ہوئی تو روئے زمین مکمل طور پر ظاہر ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکنا کھول دیا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نکل، تیری بیوی، تیرے بیٹے، ان کی بیویاں بھی نکلیں اور تمام چوپائی کشتی سے باہر نکل آئیں تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ بس کشتی سے تمام جانور، چرند پرندوں نوح علیہ السلام نے ایک جیبہ خانہ بنایا اور تمام حلال چوپائی اور پرندے اللہ کے نام پر قربان کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ آئندہ ایسا زبردست طوفان اہل زمین پر نہیں آئے گا، اور اس وعدے کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوس و قزح کی علامت بنا دی جو بادل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت ہے کہ یہ طوفان میں ڈوبنے سے بچاؤ کی نشانی ہے۔ ناظرین، اب ذکر کریں گے کہ طوفان کے بعد دنیا کیسے آباد ہوئی۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت ہے کہ طوفان نوح کے بعد کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تعداد 80 تھی۔ روئے زمین کے یہ نئے باسی تھے جنہوں نے خود اور بعد میں ان کی اولاد نے دنیا کو نئے سرے سے آباد کیا۔